ناظرین، عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سنگینی ملک کے حالات، جنگ اور جیسے ہی اگر ہم نظر دوڑائیں ملکی سیاست پہ بھی، تو ایک طرح سے تمام تر جو مسائل ہیں وہ کسی التوا کا شکار ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب، عمر دراز گوندل بہت ہی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور بڑا ٹو دا پوائنٹ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا عوام میم سے نکل کے کیا واقعی جنگ کو سیریس لیں۔ السلام علیکم عمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ نریندر مودی کی آرمی چیف اور نیول چیف سے ملاقاتیں جا رہی ہیں، تو کیا پاکستان بھی اسی سنجیدگی سے اقدامات اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے، اس چیز کا تھریٹ تو موجود ہے۔ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ مودی کی رہائش گاہ کے اوپر ملے ہیں، اور کل چھٹی کا دن تھا، اور کل ان کے ایئر چیف ملے تھے، اور سیٹرڈے والے دن ان کے نیول چیف ملے تھے۔ تو وہ ان کی میٹنگز کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے کل راجناتھ سنگھ کی جو دلی میں سمٹ ہو رہی تھی وہاں پہ گفتگو سنی ہو، تو اس نے کہا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ تو تھریٹ موجود ہے۔ اب پاکستان کہاں پہ کر سکتا تھا؟ پاکستان نے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بڑا واضح طور پہ بتایا کہ ہم جواب دیں گے اور کسی بھی ایسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال سے یہاں جس طرح سے وہاں بھرپور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں ان ایکشن دکھائی دے رہی ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ راجناتھ سنگھ ملنے جا رہا ہے، امت شاہ ملنے جا رہا ہے، پوری کی پوری وہاں پہ ایک صورتحال ہے کہ کبھی کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے سیکورٹی کے اوپر وہ ملتی ہے، کبھی کیبنٹ کی جو دوسری کمیٹیز ہیں اکنامک افیئرز کو لے کے وہ ملتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، اس کے بعد ہم پورے منظر نامے کے اوپر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کل ایک بریفنگ ضرور ہوئی اسلام آباد کے اندر جو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی، میرے خیال میں ہم نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس لیول کی چیزیں نہیں ہے کہ ہم اس کو اطاعت تارڑ کی سطح کے اوپر چھوڑ دیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا انفارمیشن، جو دیکھا جائے تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تو انفارمیشن کو دیکھتے ہیں فوج کی، اور اطاعت تارڑ گورنمنٹ کی انفارمیشن کو دیکھتے ہیں۔ اگر کل ڈیفنس منسٹر بھی موجود نہیں تھے، یعنی کل کون تھا؟ کل ایون گورنمنٹ کی اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت بھیجی تھی۔ بیرسٹر عقیل ملک تھے، ادھر سے میں شازیہ مری کو دیکھ رہا تھا، سینٹر پرمشا تھیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں طلال چودھری جو دوسرے یا تیسرے درجے کے اوپر آتے ہیں۔ تو آپ نے کل میرا خیال ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی جو کوشش کیا مناسب نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بہت اچھا ہوتا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی، اور آل پارٹیز کانفرنس کے اندر آپ بہتر ہوتا کہ تمام پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بلاتے، اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آتی، ان کو بریف کرتی، اور آخر پہ ایک قومی بیان جاری ہوتا۔ دیکھیں انڈیا کو لے کے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہام ہے۔ تحریک انصاف، نون لیگ، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، نام لیتے جائیں، اکراس دی بورڈ سب اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال سے جب اتنا اتحاد ہے تو ہمیں اچھی چیزیں کرنی چاہیے، آپٹکس بھی اچھے لیول کے ہونے چاہیے، اطاعت تارڑ لیول کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے فورن منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے دورے کے بعد انڈیا بھی جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اسی مسئلے پہ ڈسکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا پھر ایجنڈا کچھ اور ہے؟ نہیں، ایران کی جو فورن منسٹر ہے انہوں نے اس سے پہلے ڈار صاحب سے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اسی دن انہوں نے جے شنکر سے بات کی تھی، اور اس کے بعد انہیں اسلام آباد کے اندر وہ موجود ہیں، اور انہیں واپس جانا ہے، واپس جا کے تھرسڈے کو انہیں دلی جانا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں جو ان کے شیڈیول ہے، تھرسڈے کو وہاں پہ جائیں گے، اور مقصد یہی ہے۔ دیکھیں ان کی ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری کچھ اور بھی وجوہات ہیں، خاص کر پاکستان کو لے کے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اور امریکہ کی سے ٹاکس چل رہی ہیں ان کے نیوکلیر پروگرام کو لے کے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا، تو انہیں پاکستان سے بھی کچھ ایشورٹیز چاہیے ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ایران افغانستان نہیں ہے، اور ہمیں افغانستان کی بھی پرائز پے کرنی پڑ رہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس بار تھوڑا پاکستان کے مفاد کو سامنے نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ باقی ایران نے تو اس دن بھی پاکستان انڈیا دونوں کو کہا تھا کہ ان کے جو دلی اور اسلام آباد میں آفیسز ہیں وہ مصالحت کے لیے یا ڈی ایسکیلیشن کی ایفرٹس کے لیے تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں پی ٹی آئی نے شرکت سے انکار کر دیا، کیا موقف ہے ان کا؟ اچھا، میرے خیال سے جس طرح باقی پارٹیز نے اگر دوسرے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ بھیجی ہے، اگر راجہ پرویز اشرف ادھر سے جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ کر دینا چاہیے تھا۔ اتمام حجت کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ پریس بریفنگ کا پروٹوکول یہ نہیں تھا، یہ بنتا ہی نہیں تھا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور قومی سلامتی سے جڑا ہوا معاملہ کسی پارٹی کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قوم کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا قوم کے لیڈرز، اب دیکھیں نا
کل جماعت اسلامی کی نمائندگی کس نے کی ہے؟ کیا جماعت اسلامی کا اسٹیک نہیں ہے؟ کیا سعد رضوی صاحب کا اسٹیک نہیں ہے؟ یہ ساری پارٹیز ہیں، ساری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں. تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کل جماعتی کانفرنس بلاتے اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی، ایک اچھی پکچر جاری ہوتی جس پہ پتہ چلتا کہ ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہیں، ہم ایک دوسرے پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. پی ٹی آئی کو چلے جانا چاہیے تھا، میری رائے ہے، لیکن اس رائے کے ساتھ میرا یہ بھی خیال ہے کہ کل کی بریفنگ کا پروٹوکول ٹھیک نہیں تھا. ہمیں نیشنل لیول کی چیزیں نیشنل لیول کے اوپر رکھنی چاہیے، ان کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اگر بات کی جائے سپریم کورٹ سے آج ملٹری کیسز کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک 9 مئی کے کیسز عدالتوں کی زینت بنے رہیں گے؟ اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو چلیں فوجی عدالتوں والا کیس کنکلوڈ ہو گیا، اور امین الدین خان صاحب کے میں نے وہ ریمارکس سنے ہیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس ہفتے مختصر فیصلہ سنا دیں گے. مختلف جو کورٹ رپورٹر اسلام آباد میں تھے ان کا کلیم یہی ہے شاید 9 مئی کو شاید فیصلہ سنا دیا جائے، جمعے والے دن جو ہے. چلیں سنا دیں، 2 سال سے لوگوں کے معاملات لٹکے ہوئے ہیں. اور پھر ایک اور بات پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری جو جید قانونی اذہان ہے ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. دوسرا، آج راولپنڈی سے خبر تھی، وہاں انسداد دہشت گردی عدالت نے کچھ لوگوں کو سزائیں سنائی ہیں. 9 مئی کے جو واقعات تھے ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو بتایا گیا 164 کے ان کے بیان کی بنیاد کے اوپر. میرے خیال سے یہ جو فوجی عدالتوں والا میٹر ہے اس کو ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے. ہم ایک جمہوری معاشرہ ہے اور جمہوری معاشرے میں جوڈیشری کا وہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد بہت سارے سوالات ہیں، اس کے باوجود ایک انسٹیٹیوشن ہے تو یہ کام اسی کو کرنا چاہیے. اور پھر بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پوری سماعت کے دوران کہ کیا خود ایگریوڈ پارٹی جج ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے. پھر آج اس طرح نعیم اختر افغان صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے سوال ہیں، ایسے سوال ہوں گے اٹارنی جنرل صاحب آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. تو میرا خیال ہے ان سوالوں کو چھوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ریاست کو، قوم کو، حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، آج نیشنل پریس کلب میں قومی اتحاد کے نام سے اجلاس ہوا ہے اپوزیشن کا، اور اس میں بھی انہوں نے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہوئے جو قیدی ہیں، اسیران ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک شک پیش کیا ہے، نکات پیش کیے گئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں نے دیکھا ہے وہ ایجنڈا جس میں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو آپ الیکشن کی طرف جائیں، ایک نیا الیکشن کرائیں، 8 فروری کے الیکشن کا لدن قرار کریں. یہ بڑے عرصے سے طریقے تفظیان پاکستان ہو یا جو اپوزیشن کا الائنس ہے ان کا وہ کلیم تو ہے، وہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ایک ایسا موقع جب انڈیا کے ساتھ آپ کی اتنی اسکیلیشن ہے تو اس کو اپرچونٹی سمجھنا چاہیے قوم کو یونائٹ کرنے کے حوالے سے. عمران خان کھل کے نام میں لے کے بات کر سکتا ہوں، وہ پولیٹیکل قیدی ہیں اس ملک کے اندر اس وقت جو ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اب ان لوگوں کو رہا کریں، جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں، جس طرح اعجاز صاحب کی ضمانت ہوئی ہے ان کو رہا کریں، یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کریں، گڈ ول جسٹر کے طور پہ آگے بڑھیں. ہمیں پچھلے 2 سالوں میں ہم نے کچھ کمایا نہیں ہے، ہم نے صرف گمایا ہے بطور قوم. اب میرا خیال ہے گمانا بند ہونا چاہیے، اب کچھ کمانا چاہیے، اور یہ بہت ہو گیا ہے. اب آگے بڑھیں، اپنے انداز کے اندر، نیچرل فلو کے اندر چیزوں کو آگے بڑھنے دیں. اور یہ جو سیاسی قیدی ہیں وہ کسی بھی کیس میں کسی بھی نام کے اوپر ان کو رہا کرنا چاہیے. بہت شکریہ عمر دراز گوندل، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، بھارت ہو یا پاکستان، اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں بیرونی بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. جنگ کسی صورت بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ انسانیت ہی ہارتی ہے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے انفو نیوز.